اچھا یہ بتائیں کہ اس میں ایک چیز اور جو رائے بن رہی ہے، بڑی اہم یہ رائے بنی ہے کہ تحریک انصاف نے چونکہ اپنے مطالبات کے اندر، اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر جو ہے 8 فروری کے الیکشن کی تحقیقات کا جو آپ کا بہت سب سے بڑا مطالبہ تھا وہ آپ نے نہیں رکھا، 26ویں آئینی ترمیم کے والے سے آپ نے کوئی وہاں پہ مطالبہ نہیں رکھا، تو اس کا مطلب پھر یہ لیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے پھر مینڈیٹ کو انڈائریکٹلی پھر تسلیم آپ نے کر ہی لیا حکومت کے، آپ نے اسے چیلنج نہیں کیا، کنٹیسٹ نہیں کیا نا ان مطالبات کے اندر آپ نہیں، نے؟ یہ مطالبہ اگر ہم ان کے سامنے رکھتے تو یہ دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ انہیں رکھنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر موجود تو ہو مطالبات، دیکھیے ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ 10 مطالبے رکھیں 10 کے 10 آپ کے پورے کر لیے جائیں، 10 میں سے ہمیشہ 3 4 ہی پورے ہوتے ہیں نا آپ کے۔ کہ خان نے پی ٹی آئی نے بڑی لچک کا مظاہرہ کیا ہے، وہ مطالبات ہم نے سرے سے ان کے سامنے رکھی نہیں ہیں، جن پہ یہ اپنے سیاسی وجود یا جو ان کی حکومت بنی ہے اس کے حوالے سے یہ محسوس کرے کہ یہ مطالبہ اگر تسلیم کرتے ہیں تو ان کی حکومت نہیں رہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانونی طور پر جو ہیں یہ ایگزیکٹو کے کسی فیصلے سے ممکن نہیں ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس ہو، اس کے لیے وہی جو چارہ جوئی ہے وہ ٹریبیونلز کی ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ ایک کمیشن وغیرہ بھی تو اس کے لیے تشکیل دے سکتے ہیں، عدالتی کمیشن تحقیقات کے لیے۔ نہیں، کمیشن جو ہیں وہ قانون کو تو تبدیل نہیں کر سکتا ہے نا، کمیشن زیادہ زیادہ ریکمنڈیشن دے گا، کمیشن از خود اپنے تئیں کسی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا نہیں ہے ڈکلیئر کہ تو نہیں کرنا، لیکن ظاہر ہے آپ کو تو الیکشن کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کروانی ہے نا، آپ نے تو تحقیقات کروانی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی تھی یا نہیں تھی، آپ کا تو مطالبہ یہی ہے نا۔ یہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں، یا پھر ٹریبیونل کر سکتے ہیں، باقی کوئی اور راستہ۔ پہلے بھی ایک کمیشن اس پہ بن چکا ہے، جب آپ نے ہی 2013 کے انتخابات کو جب آپ نے چیلنج کیا تھا تو تب بھی ایک کمیشن بنا تھا عدالتی، جب آپ نے 4 حلقوں کی تحقیقات جب آپ نے مانگی تھی، مثال تو موجود ہے۔ جی، لیکن کمیشن جو ہیں وہ صرف سفارشات مرتب کر سکتا ہے، ایسا کسی ہی ہے، الیکشن کو انویلیڈیٹ نہیں کر سکتا ایسا ہے۔ ہی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک چیز سامنے تو آ جاتی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو کمیشن کر سکتا ہے کہ تحقیقات یہ کے دودھ اندر کے، کا دودھ اور پانی کا پانی 8 فروری کو ہو چکا ہے، لیکن ظاہر اب آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس دعوے کو گورنمنٹ نہیں مانتی نا، جو فریق ثانی ہے وہ نہیں مانتا اس چیز کو آپ کے، اور وہ حکومت کے اندر بیٹھے۔ گورنمنٹ جو ہیں وہ خود آپ روزانہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، آف دا ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے، پھر آپ جیسے صحافی کو علم ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا ہے، یعنی یہ کوئی اب ایسی ریگنگ نہیں ہے کہ 8 10 حلقوں کی ریگنگ ہے، پورے آپ نے پارلیمان کی آدھی سیٹوں پہ جو ہیں ریگنگ کی ہے، پھر صحیح۔ یہی حالت صوبائی اسمبلی میں کی ہے۔ اچھا یہ ان مذاکرات کے ذریعے آپ کو کتنا یقین ہے کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی؟ چونکہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی کوئی اشارے کر رہے ہیں کہ مسکرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم اب مسکرائیں گے، تو وہ کس سینس میں بات کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ خان صاحب کی رہائی کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں، تو انہیں کہاں سے اشارہ ملا ہے کہ خان صاحب رہا ہونے والے؟ صاحبزادہ صاحب اس مذاکراتی ٹیم کے اہم ممبر ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ وہ آن بورڈ ہے۔ مذاکرات جو ہیں اس کی جو اساس ہے، جو ہمارے مطالبات کی روح ہے، وہ یہی ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ان کو پھر گرفتار نہ کیا جائے، صحیح۔ اور میرا خیال ہے کہ حکومت وقت کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ اندازہ ہے کہ ہم کیا مانگنے آئے ہیں اور وہ کیا دے سکتے ہیں۔ جو ایک اچھا ماحول بن گیا ہے اور جس کا ہمیں ادراک ہے کہ یہ خراب نہ ہونے پائے، اگر یہ صورتحال جو ہے 1 ہفتہ 10 دن چلتی ہے تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ بہت جلد ممکن ہے۔ کب تک آپ کو لگ رہا ہے یہ ہو جائے گا؟ 31 جنوری کی جو آپ نے ڈیڈ لائن دی اس سے پہلے پہلے آپ کو لگ رہا ہے کہ رہائی دیکھیے، ہو جائے گی؟ ڈیڈ لائنز جو ہیں خان صاحب نے دی ہے نا۔ وہ اس لیے نہیں دیے کہ ہمیں 31 جنوری سے پہلے رہا کرے۔ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے تمام مذاکراتی عمل کو کنکلوڈ کرنے کی۔ باقی جو ہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 8 10 دن میں خان صاحب رہا ہوں گے، لیکن یہ میں ضرور دیکھ رہا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی عید الفطر سے پہلے ہوگی۔ کب سے پہلے ہوگی؟ عید الفطر سے قبل ہوگی۔ عید الفطر سے پہلے آپ خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں، یعنی اگلے 3 مہینے ہیں، تقریباً 3 مہینے سے کم ٹائم ہے عید الفطر میں۔ 2 مہینوں کے اندر انشاءاللہ ہوگی۔ 2 سوا 2 مہینوں میں آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی، جی، اور وہ انہی مذاکرات کے نتیجے میں ہوگی؟ نہیں، مذاکرات کا ایک فائدہ ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ شاید آئندہ کے لیے خان صاحب پہ نئی گرفتاریاں نہیں تھوپی جائیں گی اور نئے کیسز میں ان کی اریسٹ شاید ممکن نہ ہو۔
باقی جو ہیں خان کو ریلیف عدالتوں سے ملے گا، اور یہ ریلیف جو ہیں ان کیسز ہمارے سامنے کوک تو ہوئے پھر ہیں۔ آپ نے حکومت کے سامنے یہ مطالبہ کیوں رکھا ہے کہ رہائی خان صاحب ہم کو نے دی تو جائے یہ کہا ہے نا، جب آپ کو عدالتوں سے ملنا ہے؟ نہیں، خان صاحب کی رہائی ہوں اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی تو عدالتوں سے ہو جاتی ہے، یہ پھر گرفتار کر لیتے ہیں، ہوں یہی صورتحال آپ میک دیکھ سینس۔ رہے ہیں نا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ظاہر ہے خان صاحب اگر رہا ہوتے ہیں تو حکومت کو سب سے بڑا خطرہ جو خان صاحب کی رہائی کو لے کر ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے نکلتے ساتھ ہی سڑک گرم کر دینی ہے، تو کیا پھر گارنٹی ظاہر چاہیے ہوگی گورنمنٹ کو کہ خان صاحب دوبارہ سے سڑک گرم نہ کریں، حکومت کو چلنے دیں، نظام کو چلنے دیں؟ جب آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے لارجر انٹرسٹ میں ملک کے جو ہے ہم نے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو پھر کیا پھر خان صاحب کے نکلنے کے بعد کوئی ایجیٹیشن وغیرہ تو نہیں ہوگی پھر کوئی؟ یہ تو جب حکومت کا موقف سامنے آئے گا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید وہ یہ ضرور انسسٹ کریں گے، اصرار کریں گے کہ یہ دھرنے اور لانگ مارچ جو ہیں اس حوالے سے کوئی نظر ثانی ہو۔ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ پاکستانیوں کے حق احتجاج جو کہ احتجاجی جلوسوں کی شکل میں ہوتا ہے، سر جلسوں سے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آپ کوئی لانگ مارچ کرتے ہیں یا اسلام آباد میں دھرنا دینے کی آپ پلاننگ کرتے ہیں تو اس سے پھر نظام ضرور ڈسٹرب ہوتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس سے بڑی انکمفرٹیبل ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ خان صاحب کو رہا کرتے، سب سے بڑی جو آپ سے وہ تقاضا جو آپ سے کریں گے کہ خان صاحب دوبارہ سڑکوں پہ نہ نکلے، اس کی گارنٹی دی جائے، تو گارنٹر وغیرہ کوئی آپ نے تیار کیا ہوا ہے جو گورنمنٹ کو مطمئن کر سکے؟ میرا خیال ہے ان کو گارنٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اب تو جس انداز سے یہ پکڑ دکڑ کرتے ہیں تو ہم بھی کہیں ملک تو نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ادھر ہی ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی تحریک دوبارہ شروع ہوگی اور یہ نہیں چاہتے ہیں تو ان کے پاس تو قانون تو ان کے جیب ہے، صحیح ہے۔ کسی بھی وقت بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ بشرا بی بی آج کل پھر سے ان کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ کافی متحرک ہیں، جو لیگل ونگ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو کیسز کو دیکھ رہا ہے وکلا کے حوالے سے، وہ آج کل بڑا آڈٹ وغیرہ کر رہی ہیں کہ وکلا کی پرفارمنس کا آڈٹ کیا جائے کہ انہوں نے کتنی فیسیں لی ہیں، کیا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ نہیں، ویسے میڈیا پہ افواہیں ہیں۔ بشرا بی بی جو ہیں وہ کسی بھی حوالے سے پارٹی کے انتظامی معاملات میں دخیل نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو لیگل ونگ کے حوالے سے آج کل خبریں چل رہی ہیں، پھر آپ ان کی تحقیق کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ جو قاضی انور صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے پوری رپورٹ بھی مانگی ہے کیسز کے حوالے سے سارے معاملات نہیں، کو؟ قاضی انور صاحب جو ہیں وہ ہمارے آئی ایل ایف کے پی چیپٹر کے صدر ہیں، سینئر وکیل ہیں، خان بڑا اعتماد کرتے ہیں، ہماری اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کی بھی ممبر ہیں کے پی حکومت کے، اور مشال یوسفزئی کے استاد بھی ہیں، جو بی بی صاحبہ کی ترجمان ہیں۔ بالکل۔ قاضی صاحب جو ہیں وہ اس کا بڑا کلیدی کردار ہیں کے پی کے کیسز کے حوالے سے اور خان کے بہت سارے معاملات کے حوالے سے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں لیا جا سکتا کہ ان کی یہ ملاقات اگر ہوئی ہے، جس کو میں کنفرم نہیں کر سکتا ہوں، مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر ہوئی بھی ہیں تو ہماری بھی ملاقات ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی دخیل۔ بیک چینل رابطوں کے حوالے سے بھی کوئی بشرا بی بی کردار ادا کر رہی ہیں کوئی؟ نہیں، یہ بھی غلط بات ہے، عقل نہیں مان سکتی ہے نا۔ بشرا بی بی جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ ہٹ لسٹ پہ ہیں، خان سے بھی شاید کہیں زیادہ، اور جو اس کے حوالے سے پرسپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا پہ، عوام میں، پارٹی کے اندر، اور جن چیزوں کو اچھالا جاتا ہے، اب یہ توقع کرنا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جائے گی اور بی بی صاحبہ کے ساتھ اس پہ مذاکرات کریں گے، یہ اب جب علی امین خان ہے، بیرسٹر گور ہے، عمر ایوب صاحب ہے، تو اس کے بعد جو ہے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ بہت شکریہ شریف مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی۔